Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today our topic in macroeconomics is circular flow of national income. In the previous lecture, we have discussed various concepts of national income: gross national product, net national product, gross domestic product, personal income, transfer payments, all these. Now we see what is the circular flow of national income. یعنی قومی آمدنی جو ہے کس طرح ایک سرکل میں ایک دائرے میں حرکت میں رہتی ہے. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے، کوئی بھی لین دین جو ہے، اس کے دو آسپیکٹ یا دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کی جیب سے رقم نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا خرچہ ہوتا ہے، اور وہی رقم کسی دوسرے کی جیب میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی آمدنی ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی، مونیٹری ٹرانزیکشن جو ہے جس میں رقم کا لین دین ہوگا، تو اس میں جو ہے کسی کی جیب سے رقم نکلے گی اور کسی کی جیب میں جائے گی، تو وہی رقم جو ہے خرچہ بھی ہے، وہی رقم جو ہے آمدنی بھی ہے. ایک فریق کے لیے خرچہ ہے اور دوسرے کے لیے آمدنی ہے. تو یہی جو ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکل فلو جو ہے اس میں کس طریقے سے خرچہ آمدنی میں بدلتا ہے، آمدنی جو ہے خرچے میں بدلتی ہے. تو نیشنل انکم آف اے کنٹری کین بی میئرڈ بائی 3 میتھڈس، دیٹ از پروڈکٹ میتھڈ اور آؤٹ پٹ میتھڈ، جس میں ہم ہر طرح کی پروڈکشن جو ہے وہ لیتے ہیں. زرعی پیداوار کتنی ہوئی ملک میں ایک سال میں، صنعتی پیداوار کتنی ہوئی، معدنی پیداوار کتنی ہوئی، یہ سارے جو ہے خدمات کتنی مہیا کی گئیں، یہ پروڈکٹ میتھڈ ہے. دین انکم میتھڈ، اس میتھڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹرز آف پروڈکشن نے سال بھر میں جو کام کیا ہے اس کے معاوضے کے طور پہ ان سب کو کتنی رقم ملی ہے، تو یہ انکم میتھڈ کہلاتا ہے. اینڈ ایکسپینڈیچر میتھڈ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں نے اور حکومت نے سب نے مل کر جو ہے کتنی رقم خرچ کی ہے. تو یہ جو ہے جو کل خرچ ہوا، قومی خرچ جو ہوا، وہ بھی جو ہے قومی آمدنی کے برابر ہوتا ہے. اس لیے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک طرف جو ہے وہی جو لین دین ہے آمدنی ہوتا ہے، دوسری طرف وہی لین دین ہے وہ خرچہ ہوتا ہے. تو یہ تینوں میتھڈ جو ہیں اس کو جو ہے پروڈکٹ میتھڈ، ہم نے اتنی گندم پیدا کی، یہ پروڈکٹ میتھڈ ہے. انکم میتھڈ، ہمارے جو ہے فیکٹر آف پروڈکشن نے فرض کریں اس سال جو ہے 5 کھرب روپے معاوضے حاصل کیے سال بھر میں، تو یہ انکم میتھڈ ہو گیا. اینڈ ایکسپینڈیچر میتھڈ، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے اور حکومت نے سب نے مل کر جو ہے 5 کھرب روپے خرچ کیے، یہ ایکسپینڈیچر میتھڈ ہو گیا. If all precautions are observed while computing national income, each method will give the same result. یعنی اگر نیشنل انکم معلوم کرنے کے لیے ساری احتیاط جو ہے وہ کی جائے، مکمل احتیاط سے کام لیا جائے، کہیں غلطی نہ ہو، کہیں دوبارہ کسی چیز کی کاؤنٹنگ نہ ہو جائے، یہ وسارہ، تو پھر جو ہے ہم ان تینوں طریقوں سے جو فگر نکالیں گے نیشنل انکم کا وہ سب برابر ہی ہوگا، ایک ہی فگر آئے گا. دس میں بی ایکسپلینڈ ود دی ہیلپ آف فالوئنگ ڈائیگرام. تو اس کے لیے جو ایک ڈائیگرام یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ہم نے فیکٹر سروسز، یہ جو آؤٹر اس کا جو ہے باؤنڈری ہے اس پہ لکھا ہوا فیکٹر سروسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن نے جو اپنی خدمات مہیا کی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ہر شخص جو ہے اس کا دوہرا رول ہوتا ہے. ایک طرف وہ کسی فیکٹر پروڈکشن سے وابستہ ہوتا ہے، یا لینڈ کے ساتھ، یا لیبر کے ساتھ، یا کیپٹل، یا آرگنائزیشن کے ساتھ، تو کسی نہ کسی فیکٹر کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے. تو یہ اس کا کمانے کا رول ہے کہ وہ اس فیکٹر پروڈکشن کے طور پہ کماتا ہے. اور دوسرا رول اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کنبے کا سربراہ بھی، ایک فیملی کا ہیڈ بھی ہے. تو اس نے جو ہے اپنی اور اپنے خاندان کے لوگوں کی ضروریات پہ رقم خرچ کرنی ہے، تو جو کچھ وہ کماتا ہے اسی میں سے وہ رقم خرچ کرتا ہے اپنی فیملی کی ضروریات پر. تو یہ جو ہے فیکٹرز آف پروڈکشن نے اپنی خدمات پیش کی کاروباری اداروں میں. یہ ہاؤس ہولڈ جو ہے، یہ عام لوگ جو ہیں، یہ گھر گرہستی والے لوگ جو ہیں، ہاؤس ہولڈس، اور دوسرے بزنس فرمز، کاروباری ادارے. اب عام لوگوں نے فیکٹرز آف پروڈکشن کے طور پہ اپنی خدمات مہیا کی کاروباری اداروں کو، بزنس فرمز کو، اور اس کے معاوضے کے طور پہ کیا ملا ان کو؟ ریوارڈز آف دی فیکٹرز. ان کے معاوضے ان کو ملے. لینڈ کو معاوضہ رینٹ کی شکل میں مل گیا،
لیبر فیکٹر کا معاوضہ اجرت ویجز کی شکل میں مل گیا، کیپٹل فیکٹر کا معاوضہ انٹرسٹ کی شکل میں ملا، اور آرگنائزر کا معاوضہ پروفٹ کی شکل میں مل گیا۔ تو ان لوگوں نے جو کچھ محنت کی تھی فیکٹر پروڈکشن کے طور پہ ان کے معاوضے ان کو مل گئے۔ تو یہ معاوضے جو ہیں کاروباری اداروں نے ادا کیے، ان کا خرچہ ہے، اور خانہ دار لوگ جو ہیں ان کی جیبوں میں یہ رقمیں آئیں، ان کی آمدنی ہے۔ تو یہاں جو ہے خرچہ اور آمدنی برابر ہو گئے۔ پھر نیچے والا جو باؤنڈری ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اندرونی سائڈ پہ لکھا گوڈز اینڈ سروسز۔ تو بزنس فرم جو ہے کاروباری ادارے جو ہیں ان سے گوڈز اینڈ سروسز جو ہیں اشیاء خدمات جو ہیں بن کر آئے، اور کہاں گئے؟ لوگوں کے گھروں میں گئے، ہاؤس ہولڈ کے گھروں میں چلے گئے، مفت میں نہیں گئے، انہوں نے ان کی قیمتیں ادا کی۔ تو جو کچھ کاروباری اداروں نے بنایا تھا وہ سارے کا سارا مارکیٹ میں بکا، لوگوں نے وہاں سے خریدا، اسی رقم سے جو انہوں نے فیکٹر پروڈکشن کے طور پہ کمائی تھی، اسی رقم سے انہوں نے ان چیزوں کی قیمتیں ادا کی، اور وہ چیزیں لے کے گھر آ گئے، اور قیمتیں انہوں نے جو ادا کی تھی وہ واپس کاروباری اداروں کے پاس چلی گئیں۔ تو اب جو ہے یہ نیچے والا جو حصہ ہے اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کی آمدنیاں جو تھیں وہ قیمتوں کی شکل میں کاروباری اداروں کو چلی گئیں۔ تو یہ کاروباری اداروں کی آمدنی بنی، ریونیو بنا ان کا، اور گھر گرہستی والے جو خانہ دار لوگ ہیں، فیملی ہیڈز جو ہیں، ان کا یہ خرچہ ہے۔ تو جو کاروباری اداروں کا خرچہ ہے وہ عام لوگوں یا فیکٹر پروڈکشن کی آمدنی ہے، اور جو فیکٹر آف پروڈکشن خرچ کرتے ہیں مارکیٹ سے چیزیں خرید کر، وہ جو ہے آمدنی ہوتی ہے کاروباری اداروں کی۔ تو اس طرح جو ہے یہ انکم اور ایکسپینڈیچر دونوں طرح سے برابر رہتا ہے۔ In this diagram, two sectors in the economy are taken. Number one, households. Common people who offer their services as factors of production, FOPs, to the business firms. Household سے مراد یہ ہے کہ خانہ دار لوگ، گھر گرہستی والے لوگ، فیملیز کے ہیڈز جو ہیں، سربراہ جو ہیں، عام لوگ جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں فیکٹر آف پروڈکشن کے طور پہ، اور کاروباری ادارے ان سے یہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک فریق تو یہ ہے۔ نمبر ٹو، بزنس فرمز، کاروباری ادارے who get the services of FOPs for production of goods and services. تو یہ کاروباری ادارے جو ہیں یہ فیکٹر آف پروڈکشن کی خدمات لیتے ہیں، اور ان کی خدمات کی مدد سے اشیاء اور خدمات مہیا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ The business firms pay reward or remuneration for the services of factors of production, land, labor, capital and organization in the form of rent, wages, interest and profit. یعنی لینڈ فیکٹر جو ہے اس کا معاوضہ اس کو کرائے کی شکل میں ملتا ہے، اور لیبر فیکٹر کا معاوضہ ان کو اجرت کی شکل میں ملتا ہے، کیپٹل فیکٹر کا معاوضہ اس کو سود یا انٹرسٹ کی شکل میں ملتا ہے، اور آرگنائزیشن فیکٹر جو ہے اس کا معاوضہ اس کو پروفٹ کی شکل میں ملتا ہے۔ دس ریوارڈ از دی انکم آف دی فیکٹرز آف پروڈکشن، پیپل اور ہاؤس ہولڈس۔ تو یہ معاوضے جو ہیں یہ عوام کے، عام لوگوں کے، جو خانہ دار لوگ جو ہیں، جو کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، روزگار پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی آمدنی ہے۔ ہاؤس ہولڈ پیپل پرچیز گڈز اینڈ سروسز فرام دی مارکیٹ اینڈ پے پرائسز آف دیز گڈز اینڈ سروسز فرام دیئر ارنڈ انکم۔ اب یہی لوگ جو ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے فیکٹر آف پروڈکشن کے طور پہ، اب وہ جو ہے کاروباری اداروں کی بنائی ہوئی چیزیں اور خدمات مارکیٹ سے جب خریدتے ہیں تو قیمتوں کی شکل میں جو ہے وہ خرچہ کرتے ہیں، اپنی آمدنی میں سے ان کی قیمتیں ادا کرتے ہیں۔ In this way, the income spent by the households in the form of prices go back to the business firms, and these firms again produce goods and services by getting the services of factors of production, people or households. تو اس طرح جو ہے انہوں نے جو قیمتوں کی شکل میں عام لوگوں نے رقم ادا کی، خرچہ کیا، وہ کاروباری اداروں کی آمدنی بنا، اور انہوں نے اس آمدنی سے پھر جو ہے را مٹیریل خریدا، پھر جو ہے مشینیں چلائیں، اجرتیں ادا کیں، سارے خرچے کیے، اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے گوڈز اینڈ سروسز بنائے، اور وہ گوڈز اینڈ سروسز پھر جو ہے لوگوں نے مارکیٹ سے خریدے۔ تو یہ سرکل جو اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ دس پروسیس از نون ایز سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ تو یہی جو سرکل جو ہے یہ سرکولر فلو آف نیشنل انکم ہے کہ قومی آمدنی جو ہے وہ اپنی شکل بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ پیداوار کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ خرچے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ آمدنی کی شکل میں ہوتی ہے۔
So the income earned by factors of production is spent on the purchase of goods and services made by the business firms. Thus the upper half of the diagram is equal to the lower half. ये डायग्राम का ऊपर का हिस्सा है वो और नीचे का हिस्सा दोनों बराबर है. The upper half shows the income approach, whereas the lower half is the product approach for the measurement of national income. ऊपर वाले हिस्से में जो है आपने देखा कि मुआवजों का जिक्र है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मुआवजे मिले, तो ये इनकम अप्रोच है. और नीचे वाला जो उसमें आपने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो अशिया खदमात जो बनाई गई हैं वो प्रोडक्ट अप्रोच है. और प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड बाय द पीपल इन इज देयर एक्सपेंडिचर and rewards of factors of production paid by the business firms is the expenditure of the business firms. अब जो है खर्चे की शक्ल कौन सी है कि लोगों ने, आम लोगों ने वो अशिया खदमात जो ख़रीदी मार्केट से, उनकी जो कीमतें अदा की, ये उनका खर्चा है. और कारोबारी इदारों ने उनके जो मुआवजे अदा किए, ये कारोबारी इदारों का खर्चा है. दस आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम, rewards of factors of production, and prices received by the business firms, and expenditure, rewards of factors of production paid by the firms, and prices paid the households are all equal. तो इस तरह हमने देखा कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीज़ें जो है ये बराबर. सो प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड और अप्रोच, income approach and expenditure approach for the measurement of national income are shown in this diagram. Then importance of the study of national income. अब हम ये देखेंगे कि कौमी आमदनी के मुताले की अहमियत क्या है, उससे हमें क्या मालूम होता है. The study of national income is very important to understand various problems of an economy. It helps to understand economic problems like inflation, poverty, unemployment, economic backwardness, etc. The study of national income helps to solve the economic problems of a country. The following points show the importance of the study of national income. यानी अगर इल्म मुआशियात किसी ने पढ़ा हो, उसको जो है उसकी समझ बूझ हो, तो वो इन चीज़ों को समझ सकता है कि अफरात-ए-ज़र जो महंगाई जो है इसकी क्या वजह है, क्या असरात हैं, गुर्बत क्या है, बेरोज़गारी कितनी है, कैसी है, इसके क्या असरात हैं, और मुआशी पसमानदगी जो है किसी मुल्क में उसकी क्या वजूहात हैं. ये जो है इकनॉमिक्स हमें गाइड करती है, बताती है ये सारी चीज़ें. दैन नंबर 1, एनालिसिस ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. किसी मुल्क की मुआशी तरक्की का तज्ज़िया जो है हम इससे कर सकते हैं. The rate of increase in the economic development can be found by the rate of increase in the national income of the country. तो ये जो है किसी मुल्क में मुआशी तरक्की की शरह क्या है, ये हमें पता चलती है कौमी आमदनी में इजाफे की शरह से. अगर कौमी आमदनी जो है उसमें 6% इजाफा हुआ है तो समझ लें कि मुआशी तरक्की जो है उसमें 6% इजाफा हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल द GDP ग्रोथ रेट in the year 2018 was 5.8%, which has fallen to 1.2% in the year 2020. तो मिसाल के तौर पे बताया गया कि पाकिस्तान में GDP जो था यानी मुल्की पैदावार की जो शरह तरक्की थी वो 2018 में तो 5.8% थी, और अब वो गिर के जो है 1.2% पे रह गई है, बल्कि उससे भी जो है नीचे जाने का ख़तरा है. ये जो हालात रहे हैं कोरोना वायरस वगैरह की वजह से, कारोबार के, मईशत के, उनकी वजह से जो है ये नीचे की तरफ गई है, तो शरह नमो या ग्रोथ रेट जो है उसमें कमी आई है. द नंबर 2, इकनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान विद USA टेल्स अस दैट per capita income of Pakistan in 2011-12 was $1,372 and per capita income of USA was $47,140. ये सालाना होती है, PCI जो है या पर कैपिटा इनकम जो है सालाना होती है. तो पाकिस्तान में $1,372 सालाना और अमेरिका में $47,140 सालाना फ़ीकस, एक शख्स के हिस्से में जो आमदनी आती है वो. The difference shows that how much our economy is low or poor than advanced countries. तो ये हमें जो है कौमी आमदनी के तज़िये से पता चला कि हमारी पर कैपिटा इनकम ये है, और हमने पर कैपिटा इनकम को जो है
کمپیئر کیا دوسرے ملکوں سے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ دوسرے ملکوں کی نسبت جو ہے بہت لو ہے، پور ہے. Then number 3, relative importance of different sectors of the economy. Participation of different sectors of the economy towards GDP shows the importance of these sectors. For example, agriculture sector contributes about 21% to GDP. پاکستان میں زرعی شعبہ جو ہے اس کا حصہ جو ہے تقریباً 21% ہے ملکی پیداوار کا. انڈسٹریل سیکٹر کنٹریبیوٹس 19% ٹو جی ڈی پی. صنعتی پیداوار کا حصہ جو ہے وہ ملکی پیداوار کا 19%. This shows that the agriculture sector is the largest sector of economy of Pakistan and there is a need to promote industrial, trade and services sectors for the economic development of Pakistan. تو قومی آمدنی کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں زرعی شعبہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور ہمیں صنعتی شعبے کو، تجارتی شعبے کو اور خدمات کے شعبے کو زیادہ فروغ دینا چاہیے تاکہ ان کا جو ریشو ہے جی ڈی پی میں اس میں اضافہ ہو سکے. The number 4, employment sources of the country. The study of national income also shows the position of different sectors. For example, agriculture sector provides employment to 40% labor force in Pakistan, whereas in the developed countries like USA and UK, industry and trade are the larger sectors for employment. تو اس سے بھی ہمیں فرق کا پتہ چلا کہ پاکستان میں جو ہے 40% لیبر فورس جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے اور دوسرے ملکوں میں جو ہے جو صنعتی ممالک ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ ترقی یافتہ ہیں ان کے پاس جو ہے یہ تجارت اور صنعت کا شعبہ جو ہے وہ زیادہ بڑے شعبے ہیں، ایگریکلچر جو ہے وہ ان کی نسبت کم ہے. Then number 5, information about consumption, saving and investment. The study of national income also gives information about consumption, saving and investment in the country. یعنی ملک میں جو ہے صرف دولت کتنا ہے، بچت کتنی ہے، سرمایہ کاری کتنی ہے، یہ سب بھی ہمیں نیشنل انکم اسٹڈی کرنے سے پتہ چلے گا. A country can formulate policies to bring changes in these factors to accelerate the pace of economic development. اور پھر ہر ملک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی معاشی ترقی کی رفتار کو وہ تیز کرے اور ان تینوں شعبوں میں جو ہے تبدیلی کر کے ان تینوں سیکٹرز میں کنزمپشن میں، سیونگ میں، انویسٹمنٹ میں ضروری تبدیلیاں کر کے معاشی ترقی کو بڑھایا جا سکتا ہے. The number 6, information about business activities. The study of national income also gives information about the prevailing business activities, whether they are moving towards inflation or depression. انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی، افراط زر، ڈپریشن ہوتا ہے مندہ. تو یہ جو ہے ہمیں نیشنل انکم کے اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں قیمتوں کی کیا صورتحال ہے، کاروباری حالات کیا ہیں، وہ مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں یا مندے کی طرف جا رہے ہیں. An increase in the national income due to the increase in the prices shows that there is inflation in the country. تو قومی آمدنی میں جو ہے اضافہ اگر صرف قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک میں افراط زر ہے، مہنگائی ہے. If the prices are falling, there is depression in the country. اگر کسی ملک میں قیمتیں گر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مندے کی طرف جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. Then 7, helpful in making policies. With the help of national income statistics, a country can make policies for allocation of resources, tax reforms and borrowing funds, etc. تو یہ جو ہے یہ بھی اس میں بھی جو ہے مدد ملتی ہے اکنامکس سے کہ ہم معاشی اعداد و شمار کی مدد سے یہ معلوم کر سکتے ہیں، پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے وسائل کو کن کن شعبوں پر جو ہے زیادہ خرچ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، اور ہم ٹیکس سسٹم میں جو ہے کیا اصلاحات لائیں، ٹیکس میں کیا رد و بدل کریں اور دوسرے ملکوں سے یا اپنے لوگوں سے رقم قرض لینے کے لیے کس طرح اقدام کریں. تو یہ سارا کچھ ہمیں نیشنل انکم کے اسٹڈی کرنے سے پتہ چلے گا، ہم اس کی روشنی میں پالیسیز بنا سکتے ہیں. The number 8, help in economic planning. The study of national income is much helpful for economic planning. It helps in making plans for targeted increase in the various sectors of the economy for further increase in the national income. تو اکنامک پلاننگ جو ہے یا معاشی منصوبہ بندی جو ہے اس سے ہمیں یہ
نتائج مل سکتے ہیں کہ ہم اگر صحیح پلاننگ کریں تو اس کی مدد سے ہم اپنی قومی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں. پہلے ہم اپنے مختلف جو سیکٹرز ہیں، شعبے ہیں ہماری معیشت کے، صنعتی شعبہ، زرعی شعبہ، معدنی شعبہ، خدمات کا شعبہ، ان سب میں ہم پلان بنائیں، ان کی پروڈکشن اس میں اضافہ کریں، اور اس کے بعد پھر ہماری انکم میں، نیشنل انکم میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس طرح معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا. تو یہ ہم اس طرح ڈسکس کرتے ہیں. The number 9, foreign loans and investment. National income statistics also help in estimating the need for foreign loans and investment to accelerate the process of economic development. اگر کسی ملک کے پاس اپنے وسائل نہیں ہوتے، جیسا کہ پاکستان ہے یا دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو پھر وہ قرضہ لیتا ہے، IMF سے قرضہ لیتا ہے، دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتا ہے. تو قومی آمدنی کا مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، اعداد و شمار ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے منصوبے مکمل کرنے کے لیے، کتنی رقموں کی ضرورت ہے، کتنا قرض لیں ہم، اور دوسرے ملکوں سے ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹ کریں، تاکہ ہماری معاشی ترقی اس کی رفتار تیز ہو سکے. تو ہم سرمایہ کاری کی دعوت دیتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں کو، اور دوسرے ملکوں کے جو وفد آتے ہیں یا جو وزیر وغیرہ آتے ہیں، تو ان سے بھی ہم یہ سارا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں فلاں فلاں سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں گے. نمبر 10، بجٹ فارمولیشن. بجٹ بنانے میں بھی مدد ملتی ہے. نیشنل انکم اسٹیٹسٹکس از دی بیسک ریکوائرمنٹ فار دی بجٹ فارمولیشن آف اے کنٹری. تو یہ قومی آمدنی یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بنیاد پہ ہم بجٹ بناتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر کا جو سربراہ ہے، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں نے کتنے لوگوں کا خرچہ پورا کرنا ہے، تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے راشن کا کتنا بندوبست کرنا ہے، میں نے کپڑے کتنے بنانے ہیں، لوگوں کے لباس کتنے بنانے ہیں، شوز کتنے لینے ہیں، اور فلاں چیز کتنی آئے گی، فلاں چیز کتنی آئے گی. یہی بجٹ ہوتا ہے ایک عام آدمی کا. تو اگر اس کو اپنے گھر کی نفری کا پتہ نہ ہو تو وہ یہ صحیح بجٹ نہیں بنا سکتا. اسی طرح اس کو اگر اپنی آمدنی کا پتہ نہ ہو، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہوائی روزی ہے، کبھی مل گئی کبھی نہ ملی، تو اس لیے وہ پھر کوئی بجٹ بنا نہیں سکتا ہے. جب پیسے آ جاتے ہیں، دیہڑی لگ جاتی ہے، مزدوری مل جاتی ہے، تو وہ گھر کے لیے راشن لے آتا ہے. جب مزدوری نہیں ملتی ہے تو پھر بیچارہ اس دن وہ فاقہ کر لیتا ہے. تو بجٹ فارمولیشن حکومتیں بھی اس طرح بجٹ بناتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ اخراجات ہیں اور یہ آمدنی ہے، اور ہم نے اگر آمدنی کم ہے تو اخراجات اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یا ہم نے اپنی آمدنی میں اضافہ کس طرح کرنا ہے. تو وہ اضافہ ٹیکس لگا کر کیا جائے یا دوسرے لوگوں سے قرضہ لے کر کیا جائے. یہ سارے فیصلے پھر بجٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی نیشنل انکم کی اسٹڈی کی مدد سے ہوتا ہے. The number 11, analysis of living standard of the people. The study of national income also helps in the analysis of the living standard of the people of a country. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کا طرز زندگی اس کا بھی ہم تجزیہ اس وقت کر سکتے ہیں جب نیشنل انکم کا ہمیں پتہ ہو. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ فلاں فلاں مد میں کتنا خرچ کر رہے ہیں. وہ ضروریات پہ زیادہ خرچ کر رہے ہوں تو پھر ان کا پور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. اگر وہ کمفرٹس پہ یا لگژری پہ زیادہ رقم خرچ کر رہے ہیں تو پھر ان کا اسٹینڈرڈ لیونگ زیادہ اچھا ہوگا. تو اس سے بھی ہمیں تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے. دا نمبر 12، انالیسس آف بیلنس آف پیمنٹس آف اے کنٹری. یہ ملک جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بیلنس آف پیمنٹس کہتے ہیں، توازن ادائیگیاں. تو یہ بھی ہمیں نیشنل انکم کی مدد سے پتہ چلے گا. نیشنل انکم اسٹیٹسٹکس آلسو ہیلپس ان اینالائزنگ دی پرابلم آف بیلنس آف پیمنٹ ڈس ایکویلبریم. اس میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری زر مبادلہ کی آمدنی کم ہوتی ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ڈس ایکویلبریم ہو گیا، عدم توازن ہو گیا. It also helps in regulating the volume of exports and imports for increasing national income. So the government may adopt measures to get a favorable BOP. تو یہ نیشنل انکم کی مدد سے ہمیں BOP کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح ہم ریگولیٹ کریں، کنٹرول کریں، اور اپنی امپورٹس کو کس طرح بڑھائیں تاکہ ہماری نیشنل انکم اس میں اضافہ ہو. تو یہ سارا کچھ ہم نیشنل انکم کے مطالعے سے، اس کی اسٹڈی سے یہ انفارمیشن لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.